اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے کلاس 6 کی انگلش ٹیکسٹ بک میں ایک سٹوری کی شروعات کی تھی، دا فرینڈلی مانگوس۔ تو آج اس سٹوری کو ہم کنٹینیو کریں گے، تو اپنی کتاب نکالیے اور اپنا دھیان میری طرف رکھیے۔ ہم اب اس کا ایک اور جو پارٹ ہے وہ پڑھیں گے۔ The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا، یہ فارمر ایک تھا، کسان تھا، اور اس کی بیوی تھی اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پیٹ لایا تھا، ایک پالتو جانور لایا تھا، یعنی مانگوس، ایک نیولا لایا تھا۔ تو اس کی جو بیوی تھی فارمر کی، وہ بازار کے لیے نکلی تھی، کچھ بازار سے اس کو خریدنا تھا۔ جو ہی وہ گھر سے نکلی، اس کا جو شوہر تھا، جو کسان تھا، فارمر، اس کو گھر میں کوئی کام نہیں تھا اس وقت، تو اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب میں گھر سے باہر جاؤں گا، اب میں کھیتوں کی طرف جاؤں گا، وہاں نظر ڈالوں گا۔ لیکن جو ہی وہ گھر سے نکلا تو اس کو کچھ دوست ملے، وہاں راستے میں اس کو کچھ دوست ملے، تو اس نے کچھ وقت انہی کے ساتھ گزارا۔ تو اس فارمر نے کچھ وقت ان دوستوں کے ساتھ گزارا۔ The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. کسان کی جو بیوی تھی وہ بازار سے واپس آئی شاپنگ کر کے، اس نے دکان سے کچھ سامان لایا۔ گروسریز ہے یہاں پہ ایک ورڈ، گروسریز میں یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہم بازار سے لاتے ہیں وہ آتی ہیں۔ تو اس نے ایک ٹوکری بھر اس نے وہ گروسریز لائی، وہ کھانے پینے کا سامان لایا۔ She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. اس نے اس نیولے کو باہر دیکھا جیسا کہ وہ نیولا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ On seeing her, he ran to welcome her as was customary. جو ہی اس نیولے نے اس کسان کی بیوی کو آتے ہوئے دیکھا، تو چونکہ یہ ایک عادت بن چکی تھی اس کو، وہ باہر آ گیا اس کا ویلکم کرنے کے لیے، اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے۔ The farmer's wife took a look at the mongoose and screamed blood. اس کسان کی بیوی نے نیولے کی طرف دیکھا اور اس نے چلایا blood، خون. She cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. اس نیولے کا جو چہرہ تھا، منہ تھا اس کا، اور اس کے جو پنجے تھے، پاز پنجو کو کہتے ہیں، وہ خون میں لت پت تھے، وہ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. She was blind with a rag and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. تو اس کسان کی بیوی کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو اس کے ہاتھ میں جو ٹوکری تھی جس میں وہ چیزیں اس نے بازار سے لائی تھی، اس نے وہ اس مانگوس پر پھینک دی اور اندر چلی گئی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے جو اس کریڈل میں تھا، جو اس بیڈ پہ تھا۔ The baby was fast asleep. بچہ جو تھا وہ گہری نیند میں تھا۔ But on the floor lay a black snake, torn and bleeding. اور اس نے فرش پر کیا دیکھا؟ اس کسان کی بیوی نے فرش پر ایک کالے سانپ کو ٹکڑوں میں بلیڈنگ کرتے ہوئے دیکھا، خون اس کے جسم سے نکلتا تھا، اس سانپ کے جسم سے۔
In a flash she realized what had happened. بالکل اس کی سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوا ہے. پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. اس نے بہت زیادہ اس نیولے کو برا بلا کہا, پھر اس پہ وہ ٹوکری پھینک دی, لیکن اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے. She ran out looking for the mangoes. Oh, you saved my child. اب یہ کسان کی بیوی باہر چلی گئی مانگوس کو دیکھنے کے لیے, اور وہ کہتی ہے مانگوس کو, oh you saved my child, آپ نے میرے بچے کو بچایا. یعنی افسوس کرتی ہے وہ کہ میں نے اس کو برا بلا کیوں کہا, نیولے کو برا بلا کیوں کہا. اب اس کا یہ افسوس کرنے لگی اور یہ کہتی ہے, او یو سیوڈ مائی چائلڈ, او آپ نے میرے بچے کو بچایا. یو کلڈ دا اسنیک, آپ نے اسنیک کو مارا. اسنیک ہم سانپ کو کہتے ہیں. واٹ ہیو آئی ڈن, میں نے یہ کیا کیا, ہائے میں نے یہ کیا کیا. شی کرائڈ ٹچنگ دا مانگوس who lay dead and still unaware of her sobbing. وہ اب اپنا ہاتھ پھیرتی تھی اس نیولے پر جو کہ فرش پر تھا اور مر چکا تھا. اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی چلا رہا ہے میرے مرنے پر. The farmer's wife who had acted hastily and rashly stared long at the dead mangoes. فارمر کی جو بیوی تھی اس نے جلد بازی کی اور بہت کچھ برا بلا کہا. اب وہ اس ڈیڈ جو مرا ہوا جو نیولا تھا اس کے پاس بیٹھی تھی. دین شی ہرڈ دا بیبی کرائنگ, اسی اسنا میں اس نے اپنے بچے کو روتے ہوئے سنا. وپنگ ہر ٹیئرس, اس کے آنسو اس نے پوچھ لیے. وپنگ مین صاف کرنا, کوئی لکوڈ صاف کرنا یا آنسو پوچھنا. شی وینٹ ان ٹو فیڈ ہیم, اب وہ اس کو کھلانے کے لیے دودھ پلانے کے لیے گئی. تو یہ سٹوری ہے, یہ پنچنترا سے لی گئی ہے. تو اس سٹوری کا ہمیں پڑھنے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کسی کو دیکھے بغیر جانے بغیر ہمیں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے. ہمیں سوچ سمجھ کر ہر کوئی کام کرنا چاہیے, ہر کوئی فیصلہ لینا چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اس کے جو کوسچنز ہیں وہ ہم نیکسٹ ڈے کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے.